الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر تمم لنا بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واسرافی علی نفسی واتوب الیہ قال ان ابی جعفر امام باقر علیہ السلام قال لما خلق العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا وهو احب الي منك ولا اكملتك الا في من احب اما اني اياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب۔ آئین چونکہ یقیناً ماہ مبارک رمضان قریب ہے، تو ماہ رمضان کی اہمیت فضیلت سے آپ عزیزان آگاہ ہے۔ یقیناً خداوند متعال نے ماہ رمضان میں بندگان خدا سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ بندگی الہی ہے کہ ہم کما حق ہو خدا کی عبادت کر لیں، خدا کی اطاعت کر لیں، خدا کا امتثال کر لیں۔ اب عزیزان، بندگی الہی کے لیے پروردگار نے کچھ اصول بیان کیا ہے۔ اگر انسان خدا کی اطاعت کر لے مگر ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی اطاعت کر لے تو اس اطاعت میں اجر اور ثواب عظیم ہے۔ دقت فرمائیں، مختلف اصول ہے، ان اصول میں سے کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ دائرہ عقل میں انسان ہوتے ہوئے اس عمل کو انجام دے دے۔ ممکن ہے بعض اوقات انسان بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں مگر عقل کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے ہیں، تو ممکن ہے پروردگار کے بارگاہ میں وہ عبادت مقبول ہو مگر اتنا اجر نہیں ہے جتنا انسان کوئی عمل انجام دے دیتا ہے اور اس عمل کو دائرہ عقل میں لے جا کر موازنہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں پیش کر لیتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص ولو بالساعہ ولو بلحظہ فکر کر لے تو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ فکر سے مراد کیا ہے؟ وہی فکر سے مراد عقل ہے۔ اب عموماً عزیزان ہم ماشاءاللہ آپ لوگ علماء ہیں، ماشاءاللہ ہم سب الحمدللہ بارگاہ امیر المؤمنین میں مہد علم و تربیت میں ہم آ کے ہر ایک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولا کی بارگاہ سے آپ کی تربیت ہو، میری تربیت ہو، تاکہ ہم نظام الہی کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو ہم سب کی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ ہم بارگاہ امیر المؤمنین میں نظام الہی کو سمجھیں۔ صحیح نا؟ انسان سب سے مہم یہ ہے کہ آپ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، الہی نظام کے اوپر عمل کرتے ہیں، مگر عمل کرنا اور بات ہے، مگر نظام الہی کو سمجھنا اور بات ہے۔ عزیزان گرامی، نظام الہی سمجھنا مہم ہے۔ اب نظام الہی سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقل کی ضرورت ہے۔ عقل بہت بڑی ایک نعمت ہے، اسی لیے خداوند متعال نے سب سے پہلے جو امتحان لیا بنی نوع انسان سے، ہر اعضاء سے امتحان لیا، انسان کے روح سے بھی پروردگار نے امتحان لیا، اعضاء انسان سے امتحان لیا، عقل انسان سے بھی امتحان لیا،
تو امتحان میں جو احسن جو درجہ لیا وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اسی لیے آپ عزیزان یقیناً جانتے ہیں کہ اصول کافی کا مؤلف کون ہے؟ سید الجلیل شیخ یعقوب۔ سب سے پہلے انہوں نے جو باب تدوین کی ہیں العقل والجہل، دقت ہمیں علم و جہل نہیں لایا بلکہ عقل و جہل لائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان عالم ہوتا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو اس کو عالم نہیں کہیں گے، اس کو جاہل کہیں گے۔ عاقل تو ہوتا ہے مگر اس کے پاس علم ہوتا ہے مگر عقل نہیں ہوتا ہے تو اس کو بھی جاہل کہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ نے مرحوم نے عقل والجہل لایا، علم والجہل نہیں لایا۔ تو عزیزان یقیناً انسان جو بھی عمل انجام دے دیں، پروردگار نے انسان کے لیے ایک دائرہ معین کیا ہے، اس دائرے میں انسان داخل ہو جائے اور اسی دائرے کے مطابق اگر وہ عمل انجام دے دیں، پروردگار کے بارگاہ میں اجر عظیم ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ الہی ہے، یعنی دائرہ الہی یعنی دائرہ عقل امتحان الہی میں جو اکمل نمبر لیا وہ عقل ہے۔ بارگاہ الہی میں جو محبوب ترین جو چیز ہے وہ عقل ہے، اکمل ترین چیز ہے عقل ہے، افضل ترین چیز ہے وہ عقل ہے۔ اب چونکہ ہم یہ جو مہینہ ہے، ماہ بندگی ہے، ماہ مغفرت ہے، تو عزیزان کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر لیتا ہوں۔ یقیناً ہم گناہگار ہیں، یقیناً میں خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ گناہگار ہیں۔ اگر ہم گناہگار ہیں تو بس ہم بارگاہ الہی میں نہیں جانا چاہیں، بارگاہ الہی میں جانا چاہیں۔ اب کیوں ہم بارگاہ الہی میں جاتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ علت کیا ہو سکتی ہے؟ علت کیا ہو سکتی ہے؟ بس آپ عزیزان برادران کے ذہن میں کوئی نقطہ ہے؟ ہم جو بھی گناہگار ہیں وہ آخر کس کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں۔ وجہ کیا ہے؟ جی سماعت شیخ، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ احسن، ایک سبب یہ ہے غفور الرحیم وہ ذات ہے، اس لیے ہم اس کی بارگاہ میں ہی جاتے ہیں، کیونکہ ہم فقر مطلق ہے، اس لیے ہم بارگاہ الہی میں جاتے ہیں۔ اب آئیں بالکل صحیح ہے، سماعت سعید نے فرمایا فقر ہے، سماعت شیخ نے فرمایا غفور الرحیم ہے۔ سب سے مہم یہ ہے عزیزان، انسان جتنا بھی گناہگار ہو مگر امید جو ہے پروردگار سے وابستہ ہے، امید پروردگار سے وابستہ ہے فطری طور پر۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے کشتی میں یکا و تنہا ہو جائے اور کشتی کیا ہو رہی؟ غرق ہو رہی، تو انسان کی امید کس چیز کے اوپر وابستہ ہوتے ہیں؟ آپ کی امید کس چیز کے اوپر وابستہ ہے؟ پروردگار۔ مثلا ہم ایک فطری مثال دیتے ہیں عزیزان، دقت فرمائیں۔ کوئی شخص اپنا والد سے ناراض ہوتا ہے اور والد اس سے ناراض ہوتا ہے اور والد کیا کر لیتا ہے؟ اس کو عاق کر لیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن 2 دن وہ کیا رہیں گے؟ ناراض رہیں گے، 1 سال ناراض رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا وہ والد کے پاس آئیں تو اس کے دل میں یہ امید ہے یا نہیں ہے کہ اگر والد سے میں کہوں والد مجھے معاف کر لے تو والد معاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقین کریں گے۔
کیوں کس وجہ سے؟ اس وجہ سے چونکہ وہ اس کا باپ ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے چونکہ خلقت کا ظاہری سبب کیا ہے؟ ظاہری سبب اس کا باپ ہے۔ خلقت ظاہری کا سبب کیا ہے؟ باپ ہے۔ تو ان دو اسباب کی بنا پر اس کے اندر ایک امید آ جاتی ہے کہ اس امید کی بنا پر وہ واپس اپنا والد کے گھر آتے ہیں، مگر شرمندہ انکساری عاجزی کے ساتھ والد کی بارگاہ میں آتے ہیں، والد سے کیا کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ اب آئیں والد تک لانے والا سبب کیا ہے؟ لانے والی علت کیا ہے؟ امید ہے۔ اب یہ امید وہی عقل ہے، قطر میں امید ہے۔ اب آئیں اس امید کے بنا پر والد نے اس کو معاف کر لیا، تو یہ عزیزان یہ ایک ظاہری مثال ہے۔ اب آئیں بارگاہ الہی میں آپ آئیں، ہم گنہگار ہیں، یقیناً ماہ رمضان ہمارے لیے بہت بہترین موقع ہے۔ پچھلے سال بھی عزیزان کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں جد و جہد کر لیتا ہے کہ ایک منصب کے حصول کے لیے انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے وہ منصب ملے۔ وہ منصب کیا ہے؟ وہ منصب مقام رضوان ہے۔ مقام رضوان کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی تھی۔ مقام رضوان کیا ہے؟ مقام رضوان وہی ہے جو قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، کہ خدا اس پر راضی ہے اور وہ کیا ہیں؟ خدا پر راضی ہے۔ اور یہ مقام رضوان ہے، جیسا کہ ابا عبداللہ حسین نے آخری جو سجدے میں مولا مظلوم کربلا نے کیا فرمایا؟ تسلیما قضا رضا بقضائک و تسلیما، مطلب یہ رضا قضائک و تسلیما لامرک کا معنی کیا ہے؟ مقام رضوان ہے۔ اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو یزید نے طعنہ دیا کہ زینب تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ تو زینب کبریٰ کا جو جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے، وہ جملہ کیا ہے عزیزان؟ ما رمیت الا جمیلہ، جمیلہ حالانکہ مصیبت مشقت۔ ابا عبداللہ الحسین جیسا بھائی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے شہید کیا گیا، پھر بھی زینب کبریٰ نے ایک جملہ بتایا، مقام رضوان کو اعلان کیا۔ مقام رضوان کیا تھا؟ رضائی الہی تھا۔ میں زینب نے جو بھی دیکھی وہ کیا ہے؟ جمیل، خوبصورت ہے۔ خوبصورت یعنی رضایت کے اعتبار سے خدا اسی کے اوپر راضی ہے، اگرچہ ظاہری زینب نے کچھ مصائب تحمل کیے، کچھ مصیبتیں زینب نے برداشت کی، مگر یہ تو ظاہری مشکلات تھی، یہ تو ظاہری مصائب تھے، مگر حقیقت میں بارگاہ الہی میں یہی جمیل ہے، یہی خوبصورتی ہے۔ تو عزیزان خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماہ رمضان میں ہم خدا کی رضایت کو حاصل کرنا چاہیے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب آئیں خدا کی خوشنودی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار نے مختلف آپ کے لیے مواقع فراہم کیے۔ اب ان مواقع میں سے بارگاہ امیر المؤمنین میں آپ ہمارا جو وجود ہے، آپ عزیزان کا وجود ہے، وجود کیا ہے؟ بہترین موقع ہے اس وجود کو مولا کے ساتھ کیا کر لیں؟ قریب کر لیں۔ عزیزان ویسے تو ہم ہوتا ہے وجود کا ہونا مہم نہیں ہے، میں کہتا ہوں وجود سے مراد وجود ظاہری نہیں ہے، وجود معنوی مراد ہے۔ ویسے تو ہم موجود ہوتا ہے، موجود تو ہوتا ہے، پیغمبر کے ارد گرد میں بھی لوگ موجود تھے، مگر معنوی اعتبار سے وہ لوگ پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے۔ تو ہم نے کوشش کرنا چاہیں کہ معنوی اعتبار سے مولا کے ہمراہ ہو جائیں، مولا کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب کوشش کریں عزیزان، آج سے کوشش کر لیں، کل سے کوشش کر لیں۔ ممکن ہے ہماری زندگی فقط یہی سال ہماری زندگی کا آخری حصہ ہو، یہی جو عرصہ ہے ہمارے لیے آخری ہو، کیا پتہ
کہ آئندہ سال ماہ رمضان میں رہے یا نہ رہے۔ تو عزیزان، آئے ماہ رمضان میں ہم خدا سے تعہد کر لیتے ہیں، امام زمانہ سے ہم تعہد کر لیتے ہیں۔ کم از کم عزیزان، خدا تک پہنچنے کے لیے جو بہترین وسیلہ ہے وہ توسل بامام زمانہ ہے۔ آپ درس میں آتے ہیں، ماشاءاللہ درس میں آتے وقت بھی امام زمانہ اجل اللہ شریف سے توسل کر لیں۔ کم از کم زندگی میں آپ کا جو بھی کار خیر ہو، کار خیر جو بھی آپ فعل انجام دیتے ہیں، اس فعل کے بعد ایک درود بھیجیں محمد آل محمد کی ذات پر، درود بھیجیں امام زمانہ اجل اللہ شریف کی ذات پر، اور مولا امام زمانہ کے لیے ہدیہ کر لیں، تو ممکن ہے یہی عمل قلیل مقام عظیم کے لیے سبب بنے، مقام اعلیٰ کے لیے سبب بنے، ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے کے لیے سبب بنے۔ تو عزیزان دقت، عزیزان اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ الانسان یطیر بجناحین، جناح العلم والعمل، علم تو کافی نہیں بلکہ پرواز کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ عزیزان اگر عمل نہ ہو، معنویت نہ ہو، روحانیت نہ ہو، تو اقبال کا وہ شعر لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، تو لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، فقط علم ہونا کیا ہے؟ مذاق پرواز ہے۔ علم کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ روحانیت کی ضرورت ہے۔ بس ہم نے امیر المومنین سے، اب ماشاءاللہ ہم ہر روز امام امیر المومنین کے بارگاہ میں جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم عموماً مولا سے، میں خود یہی مولا امیر المومنین سے یہی کہتا ہوں، مولا میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہے، میرے پاس جو وسیلہ ہے وہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، آخرت کا بھی مولا ہے اور دنیا کا بھی مولا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم جو بھی اگر عمل انجام دینا ہے تو عقل کے دائرے میں اور عقل کے ساتھ موازنہ کر کے آپ انجام دے دیں تو پروردگار کے بارگاہ میں اس عمل کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قال لما خلق اللہ العقل، امام فرماتے ہیں جب خداوند متعال نے عقل کو پیدا کیا تو استنطقہ، عقل کو قوت گویائی دی، پھر خداوند متعال نے عقل سے امتحان لیا، فاقبل قال له، پھر اس کے بعد عقل کے لیے کہا اقبل فاقبل، کہ فرمایا آگے آؤ، تو عقل آگے آئی، پھر خداوند متعال نے فرمایا ادبر فادبر، پیچھے ہٹیں، تو عقل پیچھے ہٹی، پھر اس کے بعد خداوند متعال نے اعلان کامیابی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قال وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا وهو احب الی منک، خداوند متعال نے فرمایا اپنے عزت و جلال کی قسم، میں نے تجھ سے زیادہ محبوب چیز دنیا میں خلق نہیں کی۔ پھر خداوند متعال نے فرمایا کہ عقل کے ذریعے سے، خداوند متعال نے فرمایا میں نے عقل کو اکملتک، میں نے تجھے کامل کیا، کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے امر بھی عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہیں بھی عقل کے ذریعے سے، یعنی میں عقل کے ذریعے سے امر کرتا ہوں، عقل کے ذریعے سے میں نہیں کرتا ہوں، اور عقل کے ذریعے سے ہی عقاب دیتا ہوں۔ تو عزیزان معیار کیا ہوا؟ ہر عمل کا جو معیار ہے وہ معیار عقل ہے،
اگر کوئی عاقل عمل انجام دے دیں تو اس کے لیے کیا ہیں؟ اجر عظیم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد الطیبین الطاہرین۔